السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، اور اس کے بعد ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ عزیز سامعات، ہم نے پچھلے سیکنڈ سیمسٹر میں حضرت عمر کی خلافت تک مکمل کیا تھا، اور آج سے ہمارا تھرڈ سیمسٹر شروع ہونے جا رہا ہے الحمدللہ۔ اس میں ہم عہد عثمانی اور ان کی خلافت کے بارے میں جانیں گے انشاءاللہ۔ حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں کی شادی ہوئی تھی۔ حضرت عثمان کی مشہور شاخ بنی امیہ سے تھے۔ 5ویں پشت پر آپ کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا۔ بنی امیہ کا خاندان زمانے جاہلیت سے نہایت معزز اور مقتدر چلا آتا تھا، یعنی بنی ہاشم جس طرح معزز تھا اسی طرح بنی امیہ بھی تھا۔ قریش کے خانوادوں میں بنی ہاشم کے سوا کوئی ان کا مقابل نہ تھا، یعنی دونوں بھی بہت معزز خاندان سے تھے۔ خلافت اور فتوحات۔ حضرت عثمان عہد صدیقی اور عہد فاروقی میں مجلس شورا کے رکن تھے۔ حضرت عمر نے وفات کے وقت ان 6 آدمیوں میں سے جنہیں آپ نے اپنے بعد خلافت کے لیے نامزد کیا تھا، ایک نام آپ کا بھی تھا، یعنی حضرت عثمان غنی۔ 6 آدمیوں میں سے صرف 2 نام رہ گئے تھے، حضرت عثمان اور حضرت علی۔ حضرت عبد الرحمن نے حضرت عثمان کو خلیفہ منتخب کیا۔ اسکندریہ کی بغاوت۔ مصر کا علاقہ اپنی زرخیزی کی وجہ سے رومی حکومت کا نہایت اہم حصہ تھا۔ اسکندریہ میں رومیوں کی بڑی تعداد آباد تھی۔ حضرت عمر کے انتقال کے بعد 25 ہجری میں قیصر نے انہیں بھڑکا کر بغاوت کرا دی اور جنگی بیڑا مدد کے لیے بھیجا، لیکن عمرو بن عاص نے فوراً رومیوں کو نہایت شکست فاش دی۔ قبطی مسلمانوں کے صلح نامے پر قائم تھے، یعنی اس جگہ کے قبطی مسلمان صلح نامے پر قائم تھے۔ انہوں نے بغاوت میں حصہ نہ لیا۔ رومیوں نے بھاگتے ہوئے انہیں خوب لوٹا، تو وہ قبطی عمرو بن عاص کے پاس فریاد لے کر گئے، تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا مال واپس کر دیا۔ آرمینیا اور آذربائیجان کی بغاوت۔ اسی سال آذربائیجان اور آرمینیا کے علاقے بھی صلح توڑ کر باغی ہو گئے۔ باغی یعنی ہم مسلمان کے زیر نہیں رہ سکتے اور ٹیکس وغیرہ بھی نہیں دے سکتے۔ حضرت عثمان نے ولید بن عقبہ کو بغاوت کو کچلنے کے لیے مامور کیا۔ راستے میں معلوم ہوا کہ ایشیائی کوچک میں رومیوں نے بہت بڑا لشکر جمع کیا ہے۔ یہ اطلاع پا کر ادھر بڑھے اور راستے میں کئی علاقے فتح کیے۔ دوسری طرف حبیب بن مسلمہ نے بغاوت کو کچل دیا۔ کچھ تو جزیہ دے کر یہیں رہ گئے اور کچھ جلا وطن ہو گئے، اور باقی رومیوں کو حبیب نے شکست دے کر ہر طرف فوجیں پھیلا دیں اور بہت سے علاقوں کو مطیع بنا لیا۔ طرابلس کی فتح۔ عبداللہ بن ابی سرح نہایت حوصلہ مند نوجوان تھے۔ 27 ہجری میں طرابلس کی حدود میں داخل ہونے کے بعد یہاں کا حاکم 1,20,000 فوج لے کر مقابلے میں آیا۔ دونوں میں عرصے تک جنگ ہوتی رہی، لیکن کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ جب زیادہ عرصہ لگ گیا تو حضرت عثمان نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو ایک تازہ دم فوج کے ساتھ مدد کے لیے بھیجا۔ ان کے بعد بھی کچھ فیصلہ نہ ہو سکا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے فوج کا ایک حصہ ایک مقام پر چھپا دیا۔
ایک حصہ لے کر مقابلے میں آئے۔ دونوں میں گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی، شدت کی جنگ ہوتی رہی۔ آخر میں جب دونوں تھک کر الگ ہونے لگے تو اس وقت وہ فوج جو آرام کر رہی تھی وہ فوراً حملہ کر دیا۔ یہ حملہ دشمن پر اتنا بھاری پڑا کہ انہوں نے 25,000 دینار سالانہ جزیہ دینے پر صلح کر لی۔ اس طرح طرابلس کی فتح ہوئی۔ اسپین پر حملہ 27 ہجری میں عبداللہ بن نافع نے اسپین پر حملہ کیا، صرف یورپ کا دروازہ کھٹکھٹا کر واپس لوٹ آئے۔ قبرص کی فتح امیر معاویہ عہد فاروقی سے صوبہ دمشق کے والی تھے۔ حضرت عثمان نے انہیں پورے شام کا والی بنا دیا تھا۔ کسے؟ امیر معاویہ کو۔ حضرت معاویہ طرابلس، شام، اموریہ وغیرہ فتح کیے۔ قبرص جو ساحلی شام کے قریب ہی نہایت زرخیز اور شاداب جزیرہ ہے، عہد فاروقی سے امیر معاویہ کی نظر اس پر تھی، چنانچہ انہوں نے آپ حضرت عثمان سے اس پر فوج کشی کی اجازت مانگی۔ کون؟ حضرت معاویہ کسے؟ وقت کے خلیفہ حضرت عثمان سے، لیکن حضرت عمر بحری جنگ کے خلاف تھے، اس لیے اجازت نہ دی۔ حضرت عثمان نے بھی شروع میں احتیاط برتی، لیکن جب اس کا یقین ہو گیا کہ بحری جنگ میں کوئی خطرہ نہیں ہے تو انہوں نے اجازت دے دی حضرت معاویہ کو، مگر یہ شرط کر دی کہ جو شخص بخوبی شرکت کرنا چاہے اسے شریک کیا جائے، کسی پر جبر نہ کیا جائے، کسی پر زبردستی نہ کیا جائے۔ اجازت ملنے کے بعد امیر معاویہ نے قبرص پر حملہ کیا۔ یہاں کے باشندے نہایت نرم خو تھے، جنگ و جدال سے گھبراتے تھے، اس لیے انہوں نے 7,000 دینار سالانہ جزیہ دینے پر صلح کر لی۔ اس صلح میں یہ شرط تھی کہ مسلمان ان کی پوری حفاظت کریں گے، رومیوں کے خلاف مقابلے کے لیے مسلمانوں کو گزرنے دیں گے اور رومیوں کے حالات کی خبر مسلمانوں کو دیا کریں گے۔ کون؟ رومی، وہاں کے باشندے، قبرص کے باشندے۔ کئی سال تک یہ صلح قائم رہی، لیکن 30 ہجری میں اہل قبرص نے مسلمانوں کے خلاف رومیوں کی مدد لینا شروع کیا تو امیر معاویہ نے دوبارہ فوج کشی کر کے قبرص کو اسلامی مقبوضات میں شامل کر لیا، یعنی اسلامی سلطنت میں شامل کر لیا، اور مسلمانوں کی یہاں نو آبادی قائم کر دی، یعنی پھر سے وہاں مسلمان آباد ہوئے۔ ایران کی بغاوت اور فارس پر مکمل قبضہ ایران کی فتح کے بعد یزدگرد بھاگ گیا تھا۔ وہ برابر ایران میں بغاوت کرانے کی سازشیں کر رہا تھا، کیونکہ حملہ کرنے کی اس کو طاقت نہیں تھی، کئی بار وہ شکست کھا کر بھاگ گیا تھا۔ اب کیا کر رہا تھا وہ ایران کا بادشاہ؟ بغاوت کرنے کی سازشیں کر رہا تھا، لیکن کامیابی نہ ہوئی تو حضرت عمر کی وفات کے بعد وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور 29 ہجری میں فارس اور کرمان سے لے کر خراسان تک سارے عجم میں بغاوت کے شعلے بھڑک اٹھے۔ عزیز سامعات، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے علاقے عہد فاروقی میں جو فتح ہوئے تھے، جیسے ہی حضرت عمر کا انتقال ہوا تو کئی جگہوں سے بغاوتیں آنے لگیں، مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام بغاوتوں کو کچل دیا اور وہاں اسلامی حکومت پھر سے قائم کی۔ تو حضرت عثمان نے فوراً اس کی طرف توجہ کی اور عبید اللہ بن معمر کو فارس کی مہم پر مامور کیا، لیکن وہ ناکام ہو کر مارے گئے۔ ان کے قتل ہونے کے بعد عبداللہ بن عامر والی بصرہ نے اس مہم کو سر کرنے کا بیڑا اٹھایا اور بصرہ سے فارس پہنچے۔ اہل فارس نے پوری قوت اور شجاعت کے ساتھ مقابلہ کیا، لیکن ابن عامر نے انہیں شکست دے کر فارس پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ جو بغاوتیں اٹھی تھیں اس کو کچل کر دوبارہ قبضہ کر لیے مسلمانوں نے۔ طبرستان کی فتح اہل طبرستان نے عہد فاروقی میں صلح کر لی تھی، انہوں نے بھی صلح توڑ دی، اس لیے 30 ہجری میں سعید بن عاص نے طبرستان پر فوج کشی کی۔ حضرت امام حسن، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر وغیرہ متعدد صحابہ اس مہم میں شریک ہوئے تھے۔ سعید بن عامر سیدھے جرجان پہنچے۔ یہاں کے باشندوں نے 2 لاکھ درہم سالانہ جزیہ دینے پر صلح کر لی۔ جرجان کے بعد پورے طبرستان کو فتح کر لیا۔
کش اور دوار کی فتوحات۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حوصلہ مند جرنیل تھے۔ سجستان کو قابو میں لانے کے بعد کابل کی سمت فوجیں بڑھا دیں اور دوار کے علاقوں کو قبضہ کر لیا۔ عبد الرحمن نے انہیں گھیر لیا۔ ان لوگوں میں مقابلے کی طاقت نہ تھی، اس لیے وہ بھی صلح کرنے پر راضی ہو گئے۔ اس پہاڑ پر ٹھوس سونے کا ایک بت نصب تھا۔ سے سجستان میں اس پہاڑ پر ایک سونے کا بت نصب تھا۔ اس کی آنکھیں یاقوت یعنی ہیرے کی تھیں۔ عبد الرحمن نے اس کے ہاتھ کاٹ کر آنکھیں نکال ڈالیں، پھر مرزبان کو یہ کہہ کر، یعنی ان کے بادشاہ جو دشمن کا بادشاہ تھا، اس کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ مجھے اس کی ضرورت نہ تھی، صرف یہ دکھانا تھا کہ بت کچھ نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ان اہم معرکوں اور فتوحات کے علاوہ عہد عثمانی میں چھوٹی بڑی لڑائیاں اور کامیابیاں بھی حاصل ہوئیں۔ زیادہ تر بغاوتوں کو کچلنے میں ان کا یہ ٹائم ہوا اور زیادہ تر بغاوتوں کو کچلتے رہے۔ 22 ہجری میں امیر معاویہ نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا۔ غرض 10 سال کے عرصے میں اسلامی حکومت کے حدود ہندوستان کی سرحد سے لے کر شمال افریقہ کے ساحل اور یورپ کے صدر دروازے تک وسیع ہو گئے۔ اور اگلے درس میں انشاءاللہ ہم انقلاب اور حضرت عثمان کی شہادت کے بارے میں جانیں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔